جی السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے ضرب الامثال، محاورہ اور روزمرہ۔ تو یہ سوال خصوصاً جو ہے وہ جماعت نہم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے، کیونکہ جماعت نہم کے طلباء اور طالبات اس کو جو ہے وہ چونکہ یہ سوال جو ہے وہ ان کے پیپر میں آتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے یہ زیادہ اہم ہے۔ ویسے تو یہ سیکھنے کی چیز ہے، اور باقی کلاسز کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس کو سمجھیں اور سیکھیں، کیونکہ زبان دانی کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو چلتے ہیں جی آج کے لیکچر کی طرف۔ پہلا ہے جی ضرب الامثال۔ ضرب الامثال جو ہے وہ یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، یعنی ضرب اور امثال۔ ضرب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بیان کرنا، اور امثال جو ہے وہ مثل کی جمع ہے۔ مثل کس کو کہتے ہیں؟ مثال کو، یعنی مثالیں۔ تو اس طرح اگر ہم ان دونوں الفاظ کے معنی جو ہے وہ اکٹھے لکھیں تو یہ معنی بنتا ہے مثالیں بیان کرنا، یعنی ضرب کا مطلب بیان کرنا اور امثال کا مطلب مثالیں، تو یہ بنتا ہے مثالیں بیان کرنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیسی مثالیں؟ یہ مثالیں عام نہیں ہوتیں، بلکہ خاص مثالیں ہوتی ہیں، اور کچھ خاص موقعوں پر ہی یہ مثالیں دی جاتی ہیں یا یہ کہاوتیں کہی جاتی ہیں۔ تو ضرب المثل کو کہاوت بھی کہتے ہیں۔ تعریف اس کی کیا ہے کہ وہ جملہ یا مثال جس کے چند الفاظ میں پوری کہانی، واقعے یا پورے قصے کا حوالہ ہوتا ہے۔ ہم وہ چند الفاظ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو واقعہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے کہ یہ ایک ضرب المثل ہے کہ ہم بھی ہیں پانچوں سواروں میں۔ اب اس کی ہم ویسے تو پیپر میں وضاحت کرنا جو ہے وہ وضاحت کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہ جملے مکمل کرنے کی شکل میں یہ سوال آتا ہے 5 نمبر کا، لیکن ہم سمجھنے کے لیے یہ ایک ضرب المثل ہے، اس کو ہم ذرا پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 4 سوار دکن جا رہے تھے، یعنی حیدرآباد دکن۔ ایک کمہار بھی اپنے گدھے پر سوار ان کے ساتھ ہو لیا اور پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جب کوئی دیکھتا اور پوچھتا کہ یہ 5 سوار کہاں جا رہے ہیں تو کمہار جلدی سے سینے پر ہاتھ مارتا اور کہتا کہ ہم 5 سوار دکن جا رہے ہیں۔ اب یہ تو تھوڑی سی اس کی تھی وضاحت، لیکن یہ بولی کس موقع پر جاتی ہے، یا بولنے کا مقصد اور موقع کیا ہے؟ جب کوئی ادنا شخص، یعنی کم ذات کہہ سکتے ہیں یا پھر چھوٹی ذات سے تعلق رکھنے والا جو شخص ہے، ویسے تو آج کل دیکھا جائے تو جو ہے وہ وہی ذات سب سے بڑی ہے جس کے پاس دولت یا روپیہ پیسہ ہے، لیکن اللہ کے حضور جو ہے وہ جو سب سے بڑی ذات وہی ہے، اور اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کے بعد وہی سب سے بڑا شخص ہے جو تقوی کی بنیاد پر جو ہے وہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہے۔ وہ ایک مذہبی حوالہ ہے، لیکن چھوٹی بڑی ذاتیں جو ہے وہ دنیا میں موجود ہیں، تو کوئی چھوٹی ذات کا شخص جب اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں شمار کرنا چاہے یا شامل کرنا چاہے تو یہ ضرب المثل کہتا ہے کہ ہم بھی ہیں 5 سواروں میں۔ محاورہ یہ دوسرا ہے، کیونکہ جو جماعت نہم ہے اس میں ضرب الامثال کے ساتھ جو ہے وہ کبھی کبھار 2 محاورے بھی دے دیتے ہیں کہ ان کو مکمل کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ محاورہ اور ضرب المثل دونوں جو ہے وہ جملے مکمل کرنے کی شکل میں آتے ہیں 5 نمبر کے۔ تو ہم پہلے اب دیکھتے ہیں کہ محاورہ کیا ہوتا ہے۔ لغوی معنی محاورے کے کیا ہیں؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے محاورہ، جس کا صحیح تلفظ ہے محاورہ۔ لغوی معنی اس کے ہیں بات چیت یا گفتگو۔ تعریف کیا ہے کہ محاورے کے لغوی معنی بات چیت کرنا کے ہیں، یعنی بات چیت کے ہیں، مگر اس زبان کی اصطلاح میں جب کوئی کلام 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مرکب ہو، یعنی جب کوئی مرکب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو، الفاظ کا مجموعہ، اور اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بہت اہم ہے
کہ اپنے لغوی معنوں کی بجائے مجازی معنی دیتا ہو تو وہ محاورہ کہلاتا ہے۔ یعنی محاورے کی بنیاد جو ہے وہ مجازی معنوں پر ہوتی ہے۔ مجازی معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو ہوتے ہیں لغوی معنی، لٹرل میننگ جسے آپ کہتے ہیں، جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ اس کے لغوی معنی بات چیت کے ہیں۔ لیکن مجازی معنی کیا ہیں؟ جو حقیقی معنی نہ ہوں، اس کے علاوہ جو معنی مراد لیے جائیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ غصہ کھانا، اب غصہ کھایا نہیں جاتا، یا غصہ کہتے غصہ پینا، اپنا غصہ پی لیا کرو۔ تو اب یہ غصہ پی لیا کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گلاس میں کوئی پانی ہے یا کوئی چیز ہے لیکوڈ ہے جو پی لیا جائے، مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ برداشت کرنا، غصے کو قابو میں کرنا، روکنا۔ تو یہ اس کے معنی ہیں، تو اس لیے یہ محاورہ ہے۔ دوسرا، محاورہ کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، کیونکہ یہ مصدر سے بنتا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ محاورے جو ہے کسی بھی زبان کا حسن ہوتے ہیں، خاص کر اردو زبان کے محاورے جو ہے وہ اس زبان کا حسن ہے، اور ان سے کیا ہوتا ہے کہ جو بات کا جو حصہ ہے کوئی بھی، وہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر جو ہے وہ ان محاوروں کو کسی بھی زبان کے فارمولے کہا جاتا ہے، جن فارمولوں میں جو ہے وہ بہت بڑی بات چند الفاظ میں کہہ دی جاتی ہے، اور محاوروں میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تو جس طرح آپ میتھ میں فارمولے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، فزکس میں یا کیمسٹری میں، اور ایک ہی فارمولے سے آپ پورا کویسچن حل کر لیتے ہیں، یوں سمجھیے کہ یہ جو محاورے ہیں اس میں بہت بڑی بات جو آپ ایک پیج 2 پیجوں پر جو ہے وہ سمجھانے میں آپ لگا دیتے ہیں، وہ صرف آپ ایک 2 یا 2 سے زیادہ جملوں پر مشتمل ایک جملہ 2 یا 2 سے الفاظ پر مشتمل 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ایک ترکیب کہہ لیں یا ایک الفاظ کا مجموعہ کہہ لیں، وہ کہنے سے آپ پورا واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو محاورے میں کم از کم 2 الفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ الفاظ اپنے حقیقی اور لغوی معنوں کی بجائے ہمیشہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کا استعمال اہل زبان کی بات چیت کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی اہل زبان کون سے ہیں؟ جو اردو دان ہیں، ٹھیک ہے، جو زبان دان ہیں، جو اردو کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ جس طرح اردو بولتے ہیں، جس طرح محاورے ہیں، وہ اسی طرح ہی ان کو بولتے ہیں، اور انہی کے مطابق ہم بھی اگر محاورہ کہیں گے تو وہ درست ہوگا۔ جیسے ہم کچھ مثال دیتے ہیں، جیسے اگر ہم یہ ہے کہ مثلا گل کھلانا، اب گل کھلانا ایک محاورہ ہے جس کے لغوی معنی تو یہ بنتے ہیں جی کہ پھول کھلانا، لیکن یہ نہیں مراد لیا جاتا۔ گل کھلانا کا مطلب ہے کوئی نئی بات، کوئی انوکھا کام کرنا، تو یہ محاورہ ہے۔ اسی طرح گھوڑے بیچ کر سونا، ابھی گھوڑے بیچ کر سونا کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ گھوڑے بیچ دیے اور سو گئے، نو، لغوی معنی اس کے یہ ہیں، لیکن اس کے اصل مجازی معنی جن میں یہ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بے فکری کی نیند سونا، ٹھیک ہے، یا بے فکر ہو جانا۔ تو کیونکہ جو ہے وہ اس کو گھوڑے بیچ کر سونے کی جگہ اگر ہم یوں لکھ دیں کہ گھوڑے فروخت کر کے سونا، تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ جس شکل میں ہے اس کو اسی شکل میں ہی بولنا اور لکھنا درست ہوگا، اور اگر یہ اہل زبان کے مطابق نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا۔ محاورے کے استعمال میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے اہل زبان کی تحریروں کا بغور مطالعہ کرنا ضروری ہے، یعنی اس کے لیے ہمیں ریڈنگ کی ضرورت ہے، مختلف بکس یا کتابیں جو ہیں، اور ان جیسے جملے، فقرے، محاورے وہاں دیے ہوئے اسی طرح ہی بولنا یہ ضروری ہے۔ مثالیں ہیں جی، لائے اس بت کو التجا کر کے، یہ محاورے کی مثالیں ہیں۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ اب دیکھیں کفر ٹوٹنا یا خدا خدا کرنا، یہ بھی دو محاورے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ ایک اور شعر بھی ہے، کل تم جو بزم غیر میں آنکھیں چرا گئے، کل تم جو بزم غیر میں آنکھیں چرا گئے، کھوئے گئے ہم ایسے کہ اغیار پا گئے۔ اب ان میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ کون سے محاورے استعمال ہوئے ہیں۔ تو ان اشعار میں جو ہے وہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، آنکھیں چرانا اور کھو جانا، یہ محاورے ہیں۔
اصل میں محاورے جو ہیں وہ تھوڑی سی سچویشن کے مطابق یا صورتحال کے مطابق جو ہے وہ تھوڑے سے تبدیل کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ کس سے بنتے ہیں؟ مصدر سے۔ تو جیسے یہ تھا اب آنکھیں چرانا یا کھو جانا، تو اب اس کھو جانے کو انہوں نے کیا لکھا ہے؟ کھو گئے، کھوئے گئے، ٹھیک ہے۔ اور آنکھیں چرانا، آنکھیں چرا گئے، تو یہ مطلب ہے محاورہ، لیکن تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں سچویشن تبدیلی کے سچویشن کے مطابق تبدیلی کر دی گئی ہے، تو اس لیے جو ہے یہ تبدیل کیا جا سکتا ہے الفاظ اس کی سچویشن نوعیت کے مطابق، لیکن روز مرہ وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ تو اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ اپنے لغوی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں ہے، تو یہ اہل زبان کی کے جو بول چال ہے زبان، ان کے عین مطابق بھی ہیں، لہذا یہ محاورے کہلائیں گے۔ اس کے بعد ہے جی روزمرہ۔ روزمرہ کیا ہوتا ہے؟ روزمرہ بول چال اور اسلوب بیان کو کہتے ہیں۔ اسلوب بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے بیان کرنے کا طریقہ یا انداز، یا روزمرہ سے مراد جو ہم آپس کی گفتگو کرتے ہیں روزانہ کی ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ گفتگو جو ہے اس کے دوران ہم بعض الفاظ جو ہے یا الفاظ کے کچھ مجموعے وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ہم خود سے جو ہے وہ اپنے ذہن میں تو وہ درست استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اکثر ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ اسلوب بیان ہیں جو خاص اہل زبان استعمال کرتے ہیں، اس میں قیاس کو دخل نہیں، مطلب اس میں یہ ایسا نہیں کہ نہیں اگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ علی اور احمد کی عمروں میں 19-20 کا فرق ہے، تو یہ 19-20 جو ہے یہ محاورہ ہے، روزمرہ ہے۔ اگر ہم اس کو کہیں گے 18-20، 15-20 یا 14-20 تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ روزمرہ نہیں کہلائے گا۔ تو اس میں خود سے قیاس یا خود سے کوئی جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کا دار و مدار سماعت پر ہے، سننے پر۔ جیسے آپ نے سنا، وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ نے کسی سے غلط سنا تو آپ نے بھی اسی طرح بول دیا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں، جو املا کی یا تلفظ کی اغلاط جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، اس کے پیچھے یہی ہے کہ اکثر ہم غلط بولتے ہیں تو سننے والے بھی ہمارے انہی تلفظ کو جو ہے وہ پھر بعد میں اسی طرح بولتے ہیں، جس سے وہ اغلاط جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک جو ہے وہ روزمرہ ہے کہ بلا ناغہ، کہ احمد بلا ناغہ اسکول جاتا ہے۔ اب یہاں بلا ناغہ کو اگر ہم اپنے طور پر اس پر خیال کر کے سوچ کر اس کی جگہ جو ہے وہ بے ناغہ کر دیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو روز بروز کی جگہ اگر دن بدن کر دیا جائے تو یہ غلط ہو جائے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ اہل زبان جو ہیں وہ روز بروز ہی استعمال کرتے ہیں، دن بدن استعمال نہیں کرتے، حالانکہ معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں، لیکن یہ جیسے وہ بولتے ہیں ہمیں انہی کے مطابق بولنے کی پابندی ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں جی۔ روزمرہ زبان کی اس بات چیت کا نام ہے جس کے مطابق بولنا ہی درست تسلیم کیا جائے۔ روزمرہ میں الفاظ کے استعمال کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، لیکن وہ الفاظ اپنے لغوی اور اصلی معنی دیتے ہیں۔ تحریر و تقریر میں، نظم و نثر میں جہاں تک ممکن ہو روزمرہ کی پابندی کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کلام میں جس قدر روزمرہ کی پابندی ہوگی اسی قدر وہ فصاحت کے درجے میں ساقط سمجھا جائے گا، یعنی اچھا، بہترین۔ روزمرہ قواعد زبان کے اصولوں سے بالا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے روزمرہ کے بنانے کے کوئی اصول یا ضوابط نہیں ہیں، بلکہ اس کا اصول یا اس کا ضابطہ یہی ہے کہ جیسے اہل زبان بول رہے ہیں، کہ زبان دان بول رہے ہیں، اردو دان بول رہے ہیں، اسی طرح ان کو بولا جائے، یہی ایک قاعدہ ہے۔ یعنی اس پر قواعد کے اصول و ضوابط کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کسوٹی جو ہے، بنیاد اہل زبان کا اسلوب بیان ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اہل زبان بولتے ہیں اسی طرح بولا جائے، بس یہی اس کی بنیاد ہے، یہی اصول ہے۔ نوٹ، یہ اب نوٹ کر لیجئے گا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ کیا ہے کہ ہر محاورہ جو ہے، جو ہم نے روزمرہ سے پہلے پڑھا، ہر محاورہ روزمرہ ہو سکتا ہے، یہ بلکہ ہوتا ہے، ہو نہیں سکتا، ہوتا ہے، لیکن روزمرہ جو ہے وہ محاورہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ محاورہ اس لیے روزمرہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم نے ایز اٹ از بولنا ہے، اسی طرح جس طرح اہل زبان نے بولا،
ٹھیک ہے، اور وہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو روزمرہ ہے وہ محاورہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں ہم محاورہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال ہے جیسے میری چشم میں درد ہے، تو یہ جملہ غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ روزمرہ کے خلاف ہے، ہم عموماً یہ کہتے ہیں میری آنکھ میں درد ہے۔ اسی طرح عابد اور ساجد کی عمروں میں 18-20 کا فرق ہے، تو یہ غلط ہے کیونکہ فرق جو ہے وہ یہ محاورہ روزمرہ جو ہے وہ اس طرح بولا جاتا ہے کہ عابد اور ساجد کی عمروں میں 19-20 کا فرق ہے۔ اب یہ درست ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اہل زبان کے مطابق ہے، اہل زبان جو کسی چیز کا معمولی سا فرق ظاہر کرنا ہو تو وہ 19-20 کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بلکہ 19-20 کا روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ محاورہ، کہاوت اور ضرب المثل، ان میں تینوں میں کیا فرق ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کہاوت اور ضرب المثل ایک ہی شے کے دو نام ہیں، یعنی ضرب المثل کو کہاوت بھی کہتے ہیں اور کہاوت کو ضرب المثل بھی کہتے ہیں۔ تو کسی واقعے یا قصے وغیرہ کا نتیجہ جو لگے بندھے الفاظ میں بطور مثال بیان کیا جائے کہاوت یا ضرب المثل کہلاتا ہے۔ ہر وہ فقرہ یا مصرع کہاوت بن جاتا ہے جو بطور مثال یعنی نظیر زبان زد عام اور مشہور ہو جائے، جیسے سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عموماً جملے کی شکل میں ہوتا ہے، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اب دیکھیں سانپ بھی مر جائے، اب سانپ کا مرنا یا سانپ کو مارنا یوں سمجھے کہ ایک قسم کا یہ قصہ ہے، ایک واقعہ ہے ایک قسم کا، تو جب ہم اس کو بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک واقعہ قصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اب لاٹھی سٹک کو کہتے ہیں، چھڑی کو، تو یہ بھی مطلب ایک چیز کا نام ہے، اور یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ لاٹھی جو ہے وہ کس کے لیے، کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا مقصد جو ہے وہ ہمارے ذہن میں اسی وقت بولنے سے آ جاتا ہے۔ جبکہ محاورہ کیا ہے؟ کسی مصدر کو اس کے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے تو وہ محاورہ کہلاتا ہے۔ اب مصدر کیا ہے؟ کھانا مصدر ہے، تو اس کا حقیقی ترجمہ یہ ہے کوئی چیز بطور خوراک یا دوا منہ کے راستے سے پیٹ تک پہنچانا، جیسے روٹی کھانا، دوائی کھانا، چاول کھانا محاورات نہیں ہیں۔ اب روٹی کھانا، دوائی کھانا، چاول کھانا یہ روزمرہ تو ہو سکتا ہے، بلکہ یہ روزمرہ ہے کیونکہ یہ اصلی معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں، اصلی معنی دے رہے ہیں۔ لیکن اب روٹی کھانا، دوائی کھانا، چاول کھانا اگر اس کی جگہ پر ہم یوں لکھ دیں کہ غم کھانا، ٹھیک ہے، ہوا کھانا، چگلی کھانا، پیسے کھانا، تو یہ محاورہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس میں روزمرہ اور اس میں محاورے میں۔ اس کے بعد کہاوت کی جمع کہاوتیں اور جو ہے وہ محاورے کی جمع محاورہ کی جمع محاورات ہوتے ہیں۔ اب دوسری بات ہے کہ محاورے میں اور کہاوت میں فرق کیا ہے؟ یہ تو ہم نے تھوڑا سا پہلے پڑھا، ضرب المثل کیا ہے اور کہاوت کیا ہے۔ کہاوت ایک مکمل جملہ ہوتا ہے جسے تبدیل کیے بغیر لکھا اور کہا جاتا ہے، جبکہ محاورہ مصدر کی شکل میں ہوتا ہے جسے مختلف افعال میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو کہاوت ہے یا ضرب المثل ہے یہ تو ایز اٹ از لکھنا ہے، جیسے آپ نے سنا، جیسے آپ نے پڑھا اس کو ویسے لکھ دیا، جبکہ جو محاورہ ہے اس کو جب آپ جملے میں استعمال کریں گے تو وہ کھانا کی جگہ پر کھائے، کھاتا، کھایا اس طرح استعمال ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ فعل کی لحاظ سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک ضرب المثل ہے اندھوں میں کانا راجا، اب یہ کہاوت ہے، اندھوں کو آپ بہروں میں کانا راجا یوں نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، یا اندھوں میں سیانا راجا تو یہ نہیں کہہ سکتے، یہ غلط ہو جائے گا۔ جبکہ ڈینگے مارنا ایک محاورہ ہے، تو آپ ڈینگے مارنا کا مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ علی جو ہے وہ دوستوں میں بیٹھا ہوا ڈینگے مار رہا تھا، تو یہ محاورہ تھوڑا سا فعل کے لحاظ سے، فاعل کے لحاظ سے بدل گیا، تو یہ اس طرح سے بدلا جا سکتا ہے۔ روزمرہ اور محاورے میں مماثلت کیا ہے جی؟ یعنی کہ جو روزمرہ ہے اور محاورہ ہے اس میں کوئی کیا چیزیں ملتی جلتی ہیں؟ پہلی بات کہ دونوں کے لیے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ہونا ضروری ہے، یہ دونوں میں ہے، محاورے میں بھی روزمرہ میں بھی۔ دوسری مماثلت کیا ہے کہ یہ مجموعہ دونوں صورتوں میں اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی یہ جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے
اس کا روزمرہ کا یا محاورے کا، یہ اہل زبان کے مطابق ہونا ضروری ہے، اس میں ہم خود سے تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تیسری مماثلت کیا ہے کہ دونوں کے لیے قیاسی ہونا ضروری نہیں، یعنی دونوں میں کوئی قیاس کا عمل دخل نہیں کہ ہم خود سے کوئی چیز بنا لیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر ہے جی روزمرہ اور محاورے میں فرق، یہ دو اہم چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ روزمرہ پہلا فرق کیا ہے؟ روزمرہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن محاورہ غیر حقیقی معنوں میں یا مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آنکھوں سے اترنا محاورہ ہے اور چھت سے اترنا روزمرہ ہے۔ دوسرا کیا ہے جی؟ روزمرہ قواعد کی حدود میں نہیں آتا، یعنی روزمرہ کو بنانے کا کوئی قاعدہ قانون نہیں، بلکہ جیسے اہل زبان بولیں اسی طرح بولنا ضروری ہے۔ ادھر کیا ہے کہ محاورے میں اہل زبان بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا ہے جی؟ تیسرا فرق، روزمرہ میں اہل زبان تبدیلی کر سکتے ہیں، یعنی روزمرہ میں تبدیلی اہل زبان کر سکتے ہیں، عام لوگ نہیں کر سکتے۔ اور ادھر کیا ہے جی کہ محاورے میں ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک اسم ہو ایک فعل ہو۔ تو اب جیسے آنکھیں چرانا، آنکھیں جو ہے وہ اسم ہے اور چرانا یہ فعل ہے، تو یہ محاورے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تھا بیٹا روزمرہ اور محاورے میں فرق۔ اس کے بعد محاورے کے لیے شرائط کیا ہیں، یعنی کون سی شرائط پوری ہوں گی، چیزیں پوری ہوں گی تو وہ محاورہ کہلائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ محاورہ کم از کم 2 الفاظ کا مجموعہ ہو، کیونکہ ایک لفظ محاورہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ یہ مجموعہ مجازی یا حقیقی معنوں میں پر مستعمل ہو، یعنی شرط دوم جو ہے وہ کیا ہے؟ مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں مستعمل ہو، یعنی استعمال کیا گیا ہو۔ تیسری شرط اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو۔ چوتھی شرط کیا ہے کہ محاورے میں ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا ضروری ہے، اگر یہ نہ ہو تو محاورہ نہیں ہوگا۔ پانچویں شرط کیا ہے کہ محاورہ قواعد کی حدود میں ہوتا ہے، قواعد سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ مصدر سے بنا ہو۔ چھٹی قسم کیا ہے؟ شرط محاورے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ اہل زبان بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اور ساتویں شرط کیا ہے کہ محاورہ قیاسی نہ ہو، مثلاً 9 2 11 ہونا ایک محاورہ جس کا مطلب ہے غائب ہونا، اگر اس پر قیاس کر کے یعنی غور کر کے کہا جائے کہ 9 اور 2 جمع کرنے سے 11 کی عدد بنتی ہے، تو اس کی جگہ 2 ہندسے مثلاً 5 6 ہونا یا 8 3 ہونا کہنا یہ غلط ہے، یہ محاورہ نہیں۔ آنکھیں پھٹنا کا مطلب حیران ہونا یا مغرور ہونا، اگر اس کی جگہ کہا جائے چشمے یا نگاہیں پھٹنا تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کافی 1 2 سلائیڈز میں ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ ویسے ہی رہتا ہے، مطلب معنی اس کے وہی رہتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو نوعیت کے حساب سے تبدیلی بتائی، یہ وہ تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ یہ رہتا وہی ہے، صرف وہ اسم کے یا فعل کے حساب سے تھوڑا سا مطلب جیسے کھائے، میں نے کہا تھا کہ کھانا کو کھائے، کھایا، کھاتا، یہ بدل صرف ہوتا ہے، باقی سینس وہی رہتی ہے۔ کہاوتیں اور ضرب الامثال، تو اب یہ میں کچھ آپ کو کہاوتیں یا ضرب الامثال میں یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے ہے آبرو جا کے نہیں آتی، اور پھر اس کے بعد ہے آپ بھلے تو جگ بھلا، آج آئے کل چلے، آج میں نہیں یا وہ نہیں، اور ادھر کنواں ادھر کھائی، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، آسمان کا تھوکا منہ پر، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ان تلوں میں تیل نہیں، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، اندھوں میں کانا راجا۔ تو یہ تھیں ضرب الامثال۔ اس کے بعد جی کچھ پرندوں اور جانوروں یا کیڑے مکوڑوں یا حشرات کے متعلق بھی کہاوتیں ہیں، جیسے الو، اپنا الو کہیں نہیں گیا، الو کی دم فاختہ، یا اپنا الو سیدھا کرنا، یوں بھی ہوتا ہے ایک۔ اس کے بعد جی اونٹ کے منہ میں زیرہ، انوکھے گاؤں میں اونٹ آیا، اونٹ بلبلانا، اور اونٹ بلیاں لے گئیں، ہاں جی کیجئے بندر ناچے اونٹ جل مرے۔ تو یہ مطلب ضرب الامثال ہیں۔ بٹیر، آدھا تیتر آدھا بٹیر، اندھے کے پاؤں تلے بٹیر دب گئی،
بیل آ بیل مجھے مار، اپنا بیل کڑھاڑی نہ تھی۔ تیتر آدھا بٹیر، تو اپنی آئی میرا تو کیوں میرے تیتر تو اپنی آئی مرا، تو کیوں مرے بٹیر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چڑیا، اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ کتا یہ کتا لفظ ہے، کتا نہیں ہے، کتا ہوتا ہے جسے دھوبی وہ کپڑے کو جب وہ کپڑے کے اوپر جو مارتا ہے، ٹھیک ہے، تو دھلائی کرنے کے لیے۔ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، تو یہ لفظ کتا یہاں استعمال ہوا، پہلے کتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ضروری باتیں ہیں جی، یہ جماعت نوم کے طلباء کے لیے، جب کیونکہ انہوں نے یہ سوال بورڈ کے پیپر میں کرنا ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ ضرب الامثال یا محاورات کا یہ سوال جو ہے یہ 5 نمبر کا آتا ہے بورڈ کے پیپر میں، اور یہ آخری سوال ہوتا ہے۔ پرچے پر ضرب الامثال یا محاورات آدھے جملے کی صورت میں دیے گئے ہوتے ہیں، جن کو جوابی کاپی پر مکمل کر کے لکھنا ہوتا ہے، ان کی وضاحت نہیں لکھنا ہوتی۔ تو کچھ اسٹوڈنٹ غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ پیپر کے اوپر ہی لکھ دیتے ہیں، اور بعض وہی اتنا پیج اتار کر پھاڑ کر ساتھ سٹیپل کر دیتے ہیں، تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، بلکہ جیسے آپ نے باقی سبجیکٹو کویسچن کرنے ہیں نشائیہ کے کویسچن، اسی طرح آپ نے ان کو آنسر شیٹ پر اتارنا ہے، اور جتنا حصہ سکپ کیا گیا ہے محاورے کا یا ضرب المثل کا، وہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، اور باقی پین سے لکھیں جو پہلے دیا ہوا ہے، یا پھر جو پہلے دیا ہوا ہے وہ مارکر سے لکھ لیں، جو آپ نے خود لکھنا ہے وہ پین سے لکھ لیں، لیکن بہتر یہی آپشن ہے کہ آپ جو پہلے دیا ہوا ہے وہ پین سے لکھیں، جو آپ نے لکھنا ہے وہ آپ پوائنٹر سے ہائی لائٹ کر کے لکھ دیں۔ نمبر 2 میں ایک نوٹ ہے کہ اس سوال کو پرچے کے اوپر حل مت کریں، بلکہ جوابی کاپی پر اتار کر بقیہ حصے مکمل کر کے لکھیں۔ نمبر 3 ہے جی ضرب الامثال اور محاورات کا سوال پرچے میں آخری نمبر پر آتا ہے۔ یہ سوال زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں بآسانی کیا جا سکتا ہے، تو 5 منٹ میں بھی 5 منٹ بھی زیادہ ہیں ویسے، کیونکہ یہ بہت آسان ہوتے ہیں۔ قواعد النشاء میں محاورے بھی دیے ہوئے ہیں، تقریباً 44 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، اور تقریباً 40 ضرب الامثال دی ہوئی ہیں، تو وہیں سے جو ہے وہ یہ آتے ہیں، کوئی انسین نہیں ہوتے، تو اس لیے آپ نے وہی یاد کرنے ہوتے ہیں، اور انہی میں سے آتے ہیں، تو یہ آلموسٹ جب وہ آسان آتے ہیں تو طلبہ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ شیٹ پر آپ نے کیسے لکھنا ہے، تو یہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ سوال نمبر جو کہ آخری ہوتا ہے، 9 سوال ہوتے ہیں، تو آپ لکھیں گے جملوں کی تکمیل، اور آ بیل مجھے مار، اسی طرح آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، طویلے کی بلا بندر کے سر، تو اس طرح آپ تھوڑا سا فرق ڈال کے ہائی لائٹ کر دیں کوئی بھی حصہ، تو اس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ یہ پریزنٹیشن ہے اس سوال کو کرنے کی۔ تو اس کے ساتھ ایک آپشن بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جملوں کی درستی، یعنی یا یہ 5 آپ کر لیں، یا پھر جملوں کی درستی کا سوال کر لیں۔ وہ جملے کی درستی اس طرح سے آتی ہے کہ میں نے آج اخبار پڑھی، تو اس کو درست کر کے لکھیں، تو اخبار مذکر استعمال ہوتا ہے، آپ اس کو درست کر کے لکھیں گے میں نے آج کا اخبار پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی قواعد النشاء کی جو بک ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی، اس میں کچھ دیے ہوئے ہیں، تو وہاں سے طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا جو آپشن ہے وہ بھی تیار کر سکتے ہیں، وہ بھی آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا۔ تو آج کے لیے بیٹا اتنا ہی تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو محاورے کی، روزمرہ کی اور ضرب المثل کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور اب یہ سوال آپ آسانی سے جو ہے وہ بورڈ میں کر سکیں گے۔ آپ کے لیے آج کے لیے اتنا ہی تھا، تو خدا حافظ۔ میں آپ کے کومنٹس کا اور آپ کی فیڈ بیک کا انتظار کروں گا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔